اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ ابھی میں نے جو قرآن مجید کی تلاوت کی ہے وہ سورہ ملک کی آیات ہے 29ویں سپارے کے شروع کی آیات ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان کیا ہے کہ بہت برکت والی ہے وہ ذات اللہ تعالیٰ کی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے، وہ جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر ہے اعمال کے لحاظ سے، اور وہ جو ہے عزیز اور غفور ہے، غالب اور بہت بخشنے والا۔ 7 آسمانوں کو اس نے پیدا کیا جو مطابقت رکھتے ہیں، اور تو اگر رحمان خدا کے کائنات پر نظر ڈالے، پیدائش پر، تو کوئی عیب نظر نہیں آئے گا، اور پھر نظر ڈال، بار بار نظر ڈال، آنکھ تھک جائے گی، عیب تو نہیں معلوم کر سکا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم کو کوئی غیب نظر آتا ہے خدا کی کائنات میں تو ہماری عقل کا ہی قصور ہے، اور اگر ہم اور غور کریں تو پھر وہ عیب دور ہو جاتا ہے، اور ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو خوبصورتی ہی تھی۔ اب اس کی ایک مثال جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کے اندر میری تقریر میں، جیسا کہ محترم صدر صاحب نے بتایا کہ یہ میری تقریر کا دوسرا حصہ فلکیات کے تعلق سے ہے، اور بعض اصولی باتیں فلکیات کی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ فلکیات کے اندر میرے نزدیک سب سے بڑی تحقیق کیا ہے، تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ بلیک ہول ہے یا گیلیکسی ہے یا سپر نووا ہے، وائٹ ہول، یہ سب آج کل جو ہے یہ اصطلاحات لوگ استعمال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی بہت بڑی چیز ہے، بلکہ میرے نزدیک سب سے بڑی تحقیق جو فلکیات کی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زمین کائنات کی سینٹر نہیں ہے، مرکز کائنات نہیں ہے، بلکہ سورج کی گرد گھوم رہی ہے۔ یہ بہت بڑی تحقیق ہے، اور جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ آسانی سے نہیں آئی، کئی صدیوں تک کام کرنے کے، کئی صدیوں کے مجاہدے کے بعد یہ چیز حاصل ہوئی ہے۔ اور گیلیلیو کا یہ نظریہ تھا کہ زمین جو ہے کائنات کا مرکز نہیں ہے، بلکہ سورج کو سمجھتا تھا، اصل میں سورج بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھو زمین کے گرد سورج نہیں گھوم رہا ہے، بلکہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ اب اس زمانے کے لوگوں کے لیے یہ بات ایسی غلط نظر آئی، عقل بھی کہتی ہے کہ سورج چل رہا ہے، زمین ایک دھکا نہیں آتا، اور کہتے ہیں کہ زمین چل رہی ہے۔ اچھا، تو اور پھر دوسرا کیا، عیسائی لوگ کے جو ماہر تھے بائبل کے اندر، وہ کہنے کہ بائبل سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ زمین ساکن ہے۔ گیلیلیو بھی باخدا انسان تھے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، لیکن وہ کہنے لگے کہ دیکھو بائبل جو ہے آخر سائنس کی کتاب نہیں ہے، اور سمجھنے میں بھی ہم غلطی کر سکتے ہیں، استعارے کے طور پر بھی کوئی بات ہو سکتی ہے۔ میری تحقیق بتلاتی ہے سائنس کی کہ زمین جو ہے اس کے، اور انہوں نے ٹیلیسکوپ دوربین ایجاد کیا، وہ دوربین ایجاد کیا انہوں نے، سن تھا 1609۔ اب ہم مسلمانوں کے واقعات پڑھ رہے تھے، 13-14 قریب آ کے کوئی 100-150 سال کے بعد ان کا زوال آ جاتا ہے، اور پھر ڈارک ایج آ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد سے یورپ سے پھر علم شروع ہوتا ہے۔ تو گیلیلیو نے کہا کہ بڑی اس کے ساتھ جنگ ہوئی، یعنی مخالفت ہوئی، وہاں کے پوپ نے بھی مخالفت کی، وہاں کے جو بڑے بڑے لوگ تھے عیسائیت کے، وہ کہنے لگے نہیں یہ غلط عقیدہ ہے، بائبل کے خلاف ہے، اس کی توبہ کر لو تم۔ تو آخر میں بیچارے مجبور ہو کے توبہ بھی کر لیے، ان کو قید میں ڈالا گیا، پھر بعد میں ہاؤس آف اریسٹ میں رکھے گئے وہ، اور بالآخر وہ ایسی حالت میں فوت ہوئے کہ لوگ ان کی اہمیت نہیں سمجھی۔ اب 400 سال جانے کے بعد اب سب کو افسوس ہو رہا ہے
اور وہاں سے بھی پوپ کا بھی بیان آتا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی کہ ہم نے اتنے بڑے سائنسدان کی ناقدری کی اور غلط سمجھ لیا. حقیقت یہی ہے جو گلیلیو نے کہا کہ زمین ہی جا رہی ہے سورج کے گرد، لیکن ہم لوگ جو ہے بائبل کو کی غلط تفسیر کر دیے. اور تو اب انہوں نے خیال کیا کہ سن 1609 میں ٹیلیسکوپ نے ایجاد ہوا تھا، اور اب سن 2009 میں پورے 400 سال ہوتے ہیں. اور تو اس کو ہم سیلیبریٹ کریں گے اور اس کو اسٹرانومی کا سال بنائیں گے. تو سب سے انٹرنیشنل اسٹرانومیکل یونین میں، جس میں تمام دنیا کے اسٹرانومرز کی نمائندگی ہوتی ہے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو سن 2009 کو اسٹرانومی کا سال منایا جائے. اور یہ درخواست یونائٹڈ نیشنز کو پیش کی گئی، اقوام متحدہ کو، اور اقوام متحدہ نے اس کو منظور کیا کہ سن 2009 جو ہے وہ اسٹرانومی کا سال ہوگا. اور ہم کوشش کریں گے کہ اسٹرانومی کے علم کو ترقی دی جائے، لوگوں کی کوشش کی جائے کہ لوگ اس کے اندر دلچسپی لیں، کیونکہ اس سے ہم کو حقیقت معلوم ہوتی ہے کیا چیز ہے. تو اسٹرانومی نہیں ہوتی تو آپ کو نہیں معلوم ہوتا تھا. آپ یہی سمجھتے رہتے تھے کہ بھئی زمین اس کائنات کی سینٹر ہے، اور کیونکہ کوئی زمین کے تجربے سے آپ یہ نہیں معلوم کر سکتے آسانی سے. اتنے بہت سے لیبارٹریز ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں ڈالرز بھی آپ اسپینڈ کر دیں تو یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کوئی ایکسپیریمنٹ کر کے معلوم کر لیں گے آسانی کے ساتھ کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے. یہ اسٹرانومی سے آئی، اور اسٹرانومی فلکیات کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ ہم کو بتایا، اسٹرانومی نے بتایا تمہاری کیا پوزیشن ہے کائنات کے اندر. تو یہ کیسے ہوا، کیسے یہ خیالات بدلے، اس کی میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں. اب تو جو ہے آج کل کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ لوگ آسمان کے اوپر تقریباً دیکھتے ہی نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ زمانے کے اندر جو ہمارے اندر نقائص پیدا ہوئے ہیں، ان میں سے بہت بڑا نقص یہ ہے کہ ہم آسمان کو دیکھتے نہیں. جیسا کہ میں نے بتایا، نوح علیہ السلام جیسے نبی نے کہا دیکھو آسمان کو دیکھو. انبیاء توجہ دلاتے رہتے تھے کہ آسمان کو دیکھو. پھر قرآن میں آتا ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت. ہر جمعہ یہ پڑھا جاتا ہے کہ دیکھو آسمان کو اللہ تعالیٰ نے کیسی رفعت دی. لیکن ہم اس کو سمجھنا فضول سمجھتے ہیں. ٹی وی میں وقت گزار دیں گے تو خیال نہیں آئے گا کہ وقت ضائع ہو رہا ہے، لیکن آسمان کو دیکھ کر کیا فائدہ ہوتا. اب سال میں 2 دفعہ چاند کو دیکھنا ہوتا ہے، رمضان شروع کرنے سے پہلے اور رمضان کے بعد. اور لوگ کہتے کچھ طریقہ بتلا دو کہ بغیر دیکھے معلوم ہو جائے مہینہ کب شروع ہوتا ہے، کیوں تکلیف لے ہم. خیر ہندوستان میں تو اتنا نہیں ہے، لیکن امریکہ کے اندر مجھے لوگوں کے ساتھ بحث کرنا پڑی. میں نے کہا دیکھو نا، دیکھنے میں کیا جاتا ہے تمہارا چاند کو. اسی کے اوپر کمپلیٹلی سنی سنائی باتوں کے اوپر توجہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ سائنس کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو یہ عادت پیدا کرنا تمام لوگوں کو چاہیے. آخر تمہارا مشکل کیا ہوتی ہے؟ پہلے زمانے کے سائنسدان تو پورے 12 مہینے آبزرو کرتے تھے، وہ ہجری کیلنڈر استعمال کرتے تھے، ریکارڈ رکھتے تھے چاند کب نظر آیا. اب ہم جو یہ تاریخیں کہتے ہیں نا کہ 13، 14، 15 کو چاند گرہن ہو سکتا، اور 27، 28، 29 کو سورج گرہن ہو سکتا، یہ کیسے آیا معلوم ہوا؟ عربوں کی وجہ سے. انہوں نے غور سے دیکھا تاریخ، کس تاریخ کو چاند گرہن ہوتا ہے، کب چاند نظر آیا تھا. ہاں 13، 14، 15، اور یہ ہمیں استعمال کر رہے مسیح اسلام کی صداقت کے لیے. تو میں یہ بتلا رہا تھا کہ آسمان کو دیکھنا بہت ضروری ہے. جیسا کہ جو پوسٹر جو شائع کیا گیا تھا اس میں آیت ایک یہ بھی تھی سورہ کاف کی، افلم ینظروا الی السماء فوقہم کیف بنیناہا وزیناہا وما لہا من فروج. کیا یہ لوگ ذرا آسمان کے اوپر دیکھتے بھی نہیں کیسے ہم نے بنایا ہے، اور پھر کیسی زینت دی ہے، اور اس کے کوئی نقص بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے ایک شخص اگر اچھی طرح سے کھانا پکائے اور آپ قدر ہی نہیں کریں اس کو فیل ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو خیر غنی ہے، اس کو فیل نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ لوگ غور کریں، وہ اس عادت کو، شکر کو پسند کرتا ہے. پھر آتا ہے بزینہ مالا من فروج والارض مددنا بالقینا فی رواسیہ وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج. اس طرح زمین کو بھی ہم نے پھیلایا، اس کے اندر اچھی خوبصورت چیزیں بنائی ہے.
جوڑے بنائے ہیں خوبصورت، تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، یہ بڑا کمال کا تبصرۃ، اس میں بصیرت ہے، بصیرت ہے، اور ذکریٰ نصیحت ہے، لکل عبد منیب، ہر وہ شخص جو چاہتا ہے کہ خدا کی طرف جھکے اس کو اس کے اندر بصیرت ملے گی، اس ذوق اور شوق سے جو ہے اس خدا کی عبادت کر سکے گا اگر وہ ان باتوں کے اوپر دیکھے گا۔ تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد، اب یہ ایک چیز دیکھو، تبصرۃ کا لفظ، بصیرت، اس میں کیا ہے، آپ کو بصیرت ملے گی۔ بصارت اور بصیرت میں فرق ہے، بصارت یہ ظاہری آنکھ ہے اور بصیرت دماغ کی آنکھ ہے۔ آدمی کا جب دماغ روشن ہوتا ہے تو اس کو بصیرت کہتے ہیں۔ اور ایک بہت بڑے سائنسدان تھے پوائنکارے، وہ فرینچ کے تھے، فرانس کے تھے، وہ کئی والیومز لکھا ہے انہوں نے، بڑی مشکل میتھمیٹکس ہے، میں اتنا پڑھ کر بھی مشکل سے سمجھ سکتا ہوں ان کی کتابیں۔ وہ لکھتے ہیں the stars not only give us that light, it strikes the bodily eyes, but from them also comes a light more subtle which illuminates our minds. کہ ستاروں سے تم کو صرف وہی روشنی نہیں آتی جس سے تمہاری آنکھیں منور ہوتی ہیں، بلکہ اس کے اندر سے ایسی لطیف روشنی بھی آتی ہے جس سے تمہارے دماغ منور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اسٹرانومی کا فائدہ ہے کہ آپ کو بصیرت اختیار ہوتی ہے، ہاں، اور اس وجہ سے اس اسٹرانومی سیکھنی چاہیے تاکہ تمہارے دماغ منور ہوں۔ اب انسان کہتا ہے بھائی ایک کولی ہے، وہ اتنی محنت کرتا ہے، اس کو اجرت مل جاتی ہے، میں صبح کو سیر کے لیے جاؤں اور میں واک کروں، مجھے سے کوئی پیسے نہیں دیتا، پیسے نہیں دیتا، لیکن جو آپ کو صحت ملتی ہے اس سے آپ بہت کچھ کام کر سکتے ہیں۔ ہر ایک چیز کو پیسے کی سے ناپا نہیں جاتا۔ اسی طرح سے اسٹرانومی بھی ایسی چیز ہے جو آپ کو بصیرت عطا کرتی ہے، دماغ روشن ہوتا ہے، اور جب دماغ روشن ہوتا ہے تو پھر ہر علم میں آپ کو کام آتا ہے۔ فزکس پڑھو، کیمسٹری پڑھو، باٹنی پڑھو، وہ آپ کا دماغ اعلیٰ درجے کے پر چلتا ہے۔ ستاروں پر غور کرنے سے آپ کو دماغ منور ہوتا ہے۔ اب میں اصل کہانی پر آتا ہوں، یہ کیسے نظریہ بدلا، کیونکہ اب اگر ہم کسی کو کہیں کہ دیکھو زمین سورج کے گرد کیا آتی ہے، وہ کہتا ہے میں اسے جانتا ہی ہوں، میں نے اسکول میں یہی پڑھا ہے، اس کو کوئی تعجب نہیں ہوتا۔ پہلے زمانے میں اگر آپ ایسا کہتے تو وہ کہتا ہے یہ آدمی تو کریک ہو گیا۔ نظر آتا ہے صاف واضح طور پر نظر آتا ہے، سورج نکلتا ہے چڑھتا ہے، ستارے نکلتے غروب ہوتے، چاند طلوع ہوتا ہے غروب ہوتا ہے، اس ساروں کو چھوڑ کر زمین ایسی ٹھوس چیز ہے، ہلتا ہوئی بھی نظر نہیں آتی، کچھ بھی نظر نہیں آتی، کریک ہے۔ میرے ایک پروفیسر تھے فزکس کے، بہت اچھی بات کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ کریک اور جینیس کے اندر تھوڑا ہی فرق ہے، اور جینیس از سکسیسفل کریک۔ جب تک کہ آپ کو کامیابی نہیں ملی اس وقت تک کریک ہی سمجھا جائے گا، جس وقت آپ کامیاب ہو گئے او جینیس تھا وہ تو۔ اب گلیلیو کو جینیس ہم کہتے ہیں، اس زمانے کے لوگ کریک کہتے تھے، کیسا آدمی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ انٹرنیشنل ایئر آف اسٹرانومی منایا جا رہا ہے۔ ایسا میرے علم میں نہیں ہے کسی بھی سائنسدان کے لیے منایا گیا، نہ نیوٹن کے لیے، نہ آئنسٹائن کے لیے، گلیلیو کے لیے بنا جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے مخالفت بھی برداشت کی، سب کچھ برداشت کی، اور سچائی پر وہ قائم رہے۔ اچھا پھر یہ کیسا شروع کیسا ہوا؟ اب آدمی جو ہے پہلے زمانے میں نے بتایا ٹی وی وغیرہ نہیں تھے تو بڑا فائدہ تھا۔ ٹی وی کے میں سمجھتا ہوں جو فائدے ہیں اس سے نقصان بہت زیادہ ہے۔ اگر نقصان جو ٹی وی سے میں سمجھتا ہو رہا ہے وہ اتنا بہت ہے کہ اس کے فائدے بہت کم ہیں۔ پہلے زمانے میں خدا کا فضل تھا، ٹی وی نہیں تھا، تو وہ آسمان کو ہی دیکھتے تھے، غور سے دیکھتے تھے کیا ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے وہ یہ دیکھے سب چیز شروع ہوتی گروپ ہوتی، سب چیز شروع ہوتی گروپ ہوتی۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ ایسا ہوگا، پہلے لوگوں سے ایک بڑا گلوب ہوگا، گلوب کے اوپر سارے تارے لگے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، اور وہ گلوب سارے کے ساتھ روٹیٹ ہو رہا ہے، زمین سینٹر میں ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے سب روٹیٹ ہو رہا ہے۔ یہ پہلے بھی وہ تھا لوگوں کا۔ اور پھر جیسا کہ میں نے بتایا ہندوستان کے آریہ بھٹا اور عرب کے اور پرشیا کے البیرونی، ان لوگوں نے کہا نہیں نظریہ غلط ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، یہ روٹیشن کا تھا، مگر اس کے علاوہ زمین جو ہے گھومتی بھی ہے سورج کے گرد،
کوئی 30 کلومیٹر فی سیکنڈ ہماری زمین چل رہی ہے سورج کے گرد، آپ کو محسوس نہیں ہوتا ہے، اور لیکن تاروں کو دیکھنے سے آپ کو پتہ چلتا ہے۔ تو سب سے پہلے لوگوں نے یہ دیکھا کہ سب کچھ طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ارتھ روٹیٹ ہوتی ہے۔ پھر لوگوں نے دیکھا، چاند کو دیکھا کہ چاند بھی طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، تو بہت آسان ہے، چاند بھی طلوع ہوتا ہے، اور چاند جو ہے 1 مہینہ لگاتا، 1 مہینے کے، اگر آپ آج چاند کو دیکھیں غروب ہو رہا ہے، کل دیکھیں تو کوئی 50 منٹ لیٹ آئے گا، 50 منٹ لیٹ طلوع ہوگا، 50 منٹ لیٹ غروب ہوگا، لیٹ ہوتے جاتا ہے 50 منٹ 50 منٹ 50 منٹ، اور 50 منٹ کرتے کرتے 1 مہینے کے اندر 24 گھنٹے کا فرق کر دیتا ہے۔ اسے 1 مہینے کے بعد پھر چاند وہیں آ جاتا ہے، تو اسے 1 مہینے کا تصور چاند سے آیا۔ تو یہ پھر اگر آپ تاروں کو دیکھیں کہ وہ ان کا کیا رول ہے، جیسے چاند کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ لیٹ ہوتے جاتا ہے، تاروں کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا وہ ارلی ہوتے جاتے ہیں۔ آج اگر آپ ایک تارے کو دیکھیں طلوع ہو رہا ہے، کل اس کو دیکھیں تو 4 منٹ پہلے وہ طلوع ہو جائے گا، اس کے بعد دیکھیں اور 4 منٹ پہلے طلوع ہوگا، اس کے بعد دیکھیں اور 4 منٹ طلوع ہوگا، 4 منٹ مہینے میں کتنا ہو گیا؟ 2 گھنٹے ہو گیا، نہیں 2 گھنٹے ہو گیا، مہینے میں 2 گھنٹے ہو گیا، سال میں 24 گھنٹے ہو گئے، تو 1 سال کے بعد پھر سارا ماہ ہوگا۔ آج سمجھو آپ کسی تارے کو دیکھیں طلوع ہو رہا ہے کسی وقت پر، پھر اسی ڈیٹ کو آپ 1 سال کے بعد دیکھیں تو وہ وہیں رہے گا، وہ تو اس کا پیریڈ 1 ایئر ہے۔ ہاں، یہ ایک چیز پھر لوگوں نے معلوم کیا کہ تاروں کا، تو تارے جو ہے جلدی شروع ہوتے، طلوع ہوتے، غروب ہوتے، اور چاند جو ہے لیٹ ہوتا ہے۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ سارے اصول سے چل رہا ہے، سورج کا بھی اصول ہے، چاند کا بھی اصول ہے، تاروں کا بھی اصول ہے، لیکن انہوں نے دیکھا 5 ایسے تارے ہیں آسمان کے اوپر جو اصول کے اوپر نہیں چلتے، اور یہ بہت بڑا کارنامہ تھا، اتنا غور سے آسمان کو دیکھنا کہ اندر سے معلوم کرنا کہ کون ہے جو اصول کے اوپر نہیں چلتا ہے، اور ان کا نام انگلش میں مرکیوری، وینس، مارس، جوپیٹر، سیٹرن تھا۔ اردو میں کہتے ہیں عطارد، مشتری، زحل، زہرہ، یہ نام ہے۔ انہوں نے کہا 5 ہے ایسے جو اصول کو ڈیفائی کرتے ہیں، نہیں کبھی دیکھے تو جلدی آ جاتے، وہ تاروں کی طرح جلدی شروع ہو جاتے، کبھی دیکھے تو چاند کی طرح شروع ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اس کا اشارہ ہے، سورہ تکویر میں فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ، پلانٹس کا ذکر ہے وہاں پر، اس سے تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ پیچھے ہوتے کبھی آگے ہوتے، تو ان کو دیکھا یہ عجیب سے ہے۔ اور پہلے زمانے کے لوگوں کا ساری توجہ یہ 5 پلانٹس تھے، ان کی کیا رولز ہیں دیکھنا چاہیے، باقی سارے تو اصول ہے، 7 اصول ہیں ان کے۔ پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ غور سے دیکھا، انہوں نے رولز بناتے گئے کس طرح سے فٹ کرتے، مشاہدہ اور ماڈل دونوں برابر آنا چاہیے۔ تو ٹولمی، جس کا ذکر ابھی آیا، المیگسٹ، انہوں نے کتاب لکھی، اور اس کا ترجمہ میں نے ذکر کیا، عرب لوگوں نے کیا۔ انہوں نے ایک ماڈل پیش کیا، یونان کے تھے وہ، انہوں نے یہ ماڈل پیش کیا کہ زمین تو کائنات کا سینٹر ہے، وہ نکالنا ان کو بہت مشکل تھا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ ایک پلانٹس کیسا موو ہوتے، وہ ایک دائرے کے اندر موو ہوتا ہے۔ ایک پلانٹ، مثال کے طور پر آپ پلانٹ جوپیٹر کو لے لو، تو وہ ایک دائرے کے اندر موو ہوتا ہے، اور وہ دائرے کا جو سینٹر ہے وہ ایک اور سرکل کے میں گھومتا ہے، پھر وہ سرکل کا جو سینٹر ہے وہ پھر آخر میں زمین کے گرد گھومتا ہے ایسا، اور اس کو سائیکل، ایپی سائیکل لوگ بناتے گئے، ایک دائرے سے پورا نہیں ہوتا دوسرا دائرہ، دوسرا نہیں ہوتا تیسرا دائرہ، آخر وہ اتنا کمپلیکیٹڈ بن گیا سارا پکچر ماڈل ان کا کہ ایک طرف تو چاند اور سورج اور تارے ایسے اصول کے ماپتے ہیں، پلانٹس 5 پلانٹس عقل کو دنگ کر دیتے، اتنا کمپلیکیٹڈ پکچر آتا ہے ان سے۔ مگر قرآن میں یہ فرمایا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، خدا تعالیٰ کے پیدائش میں کوئی، کائنات میں کوئی رخنہ نہیں ہے، اگر کوئی فالٹ نظر آتا ہے تو تمہاری فہم کا ہی کچھ قصور ہو رہا ہے۔ کوپرنکس پھر ایک آدمی تھے جو پولینڈ کے تھے،
انہوں نے کہا کہ اگر دیکھو تم سورج کو بیچ میں ڈالو اور یہ بولو کہ زمین بھی ایک قسم کی پلانٹ ہے، جیسا کہ وہ 5 پلانٹ سے وہ زمین بھی ایک ان میں سے ایک ممبر ہے اس کی، وہ بھی ہے، اور سارے کے سارے سورج کے گرد گھوم رہے، تو آسان ماڈل ہو جائے گا۔ پھر ایک سورج آئے گا، مرکری گھوم رہی اس کے، وینس اور بڑے دائرے میں، زمین اور بڑے دائرے میں، چاند اور زمین ایک دوسرے کے گرد گھوم رہے، مارس اور بڑے، جوپیٹر اور بڑا، اتنا آسان ماڈل بن جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ یہ ہے، لیکن کون ہمت کرے اس وقت؟ یہ کوپرنیکس سے بھی پہلے کی بات ہے نا، لوگوں کو کہنے کی۔ تو وہ کہتے، میں نے ایک جگہ پڑھا، شاید 1542 یا 1543 میں فوت ہوئے، تو انہوں نے بستر مرگ پر سے ایک خط پوپ کو لکھا کہ یہ اصل چیز یہ ہے کہ سورج کے گرد سب کچھ گھوم رہا ہے، لیکن مجھے خیال آیا کہ میں یہ بات اگر تشہیر کر دوں تو لوگ کہیں گے کیسی فیری ٹیل بنایا ہے اس نے، کیسی باتیں کر رہا ہے یہ شخص کہ سورج زمین جو ہے چل رہی ہے، سورج کہ لوگ ہنسیں گے، میرا مذاق اڑائیں گے۔ تو کہتا ہے کہ اسی وجہ سے میں اس کتاب کو شائع نہیں کیا، اور بالکل جب وہ ڈیتھ بیڈ پر تھا آخری میں وہ کتاب شائع ہو گئی۔ تو اس طرح سے وہ مخالفت سے بچ گئے اور وہ فوت ہو گئے، کوپرنیکس۔ تو وہ پولینڈ کے تھے، وہ فوت ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے جو زیادہ لیکن اس کو ماننا بہت مشکل ہوا لوگوں کو، یہاں تک کہ بڑے بڑے اسٹرانومرز جی، عوام تو رہے، اسٹرانومرز بھی، یہاں تک کہ ڈائریکٹر تھا ایک پیرس آبزرویٹری کا، اس نے کہا نہیں میں کوپرنیکس کو نہیں مانتا۔ بے شک آسان ہو جاتا ہے کیلکولیشن، مگر وہ حقیقت تو وہی ہے، زمین سینٹر ہے۔ اور گیلیلیو نے پھر بڑا ٹکر لیا، اور اس نے کہا میں دوربین بنایا، اب تم دیکھ سکتے ہو۔ اب تک تو علم الیقین تھا نا، کہ ایک ماڈل تھا، مگر تمہارے پاس کوئی عینی گواہ نہیں تھی، عین الیقین نہیں تھا۔ اب تمہارے پاس ٹیلیسکوپ ہے، اب میرے ٹیلیسکوپ میں سے تم دیکھو، تم کو پتہ چلے گا کہ جوپیٹر جو ایک پلانٹ ہے اس کی طرف 4 چاند گھوم رہے، اور تم وہ چاندوں کو دیکھو، آج دیکھو، کل دیکھو، پرسوں دیکھو، ان کی پوزیشن میں فرق آتا ہے، اور وہ 4 چاند جو زمین کے گرد نہیں گھوم رہے، وہ جوپیٹر کے گرد ہی گھوم رہے۔ تو اس نے کہا دیکھو یہ تم کو ملتا ہے، تم دوربین میرا پروف ہے، اس سے تم کو کچھ بھی جو ہے شک نہیں رہے گا۔ پھر اس نے کہا کہ جیسا دیکھو چاند کے شکل بدلتے رہتی ہے، چاند کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، ایسا ہی وینس سیارہ ہے، اس کو بھی تم دیکھیں گے تو اس کا ایک ہی سائز نہیں رہتا، وہ بھی چاند کی طرح بڑا چھوٹا ہوتے رہتا ہے۔ اور یہ چیز اسی وقت سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اگر سورج کے گرد گھوم رہا ہے، اگر زمین کے گرد گھوم رہا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس سے بعض آرگیومنٹس دیے، کہنے کہ میرا دوربین جو ہے پروف ہے کہ کوپرنیکس ہی رائٹ تھے۔ پھر ان کی اتنی مخالفت ہوئی جو کچھ میں نے بیان کیا، اور آج ان کو یاد کرتے ہوئے ہم یہ ایئر بنا رہے اسٹرانومی کا۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ تصور آیا، آسمانوں کو کئی صدیوں تک دیکھنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے۔ اب لوگ کے زمانے میں جو لوگ تھے بہت غور سے دیکھنا پڑتا تھا تاروں کو، پلانٹس کو، اور ایک اہم سائنسدان ٹائکو براہے تھے، وہ ساری عمر وہ یہی کام کیے وہ کہ یہ پلانٹس کہاں، وہ پلانٹ کہاں ہے۔ لوگ کہتے تھے یہ شخص کیا ہونے والا ہے، یہ سب آج پلانٹ یہاں ہے وہاں رہا یہاں ہے، اس سے ہم کو کیا فائدہ، یہ ساری عمر بس یہی کام کر رہا ہے۔ مگر دیکھو انہوں نے جو کام کیا وہ نہیں کرتے تو آج وہ MTA ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ ان لوگوں نے جو علم کو ترقی دی اور علم کو پھر اور لوگوں نے ترقی دی، اس کی وجہ سے لا آف گریویٹیشن آئی، اور ان لوگوں نے اپنی ساری راتیں صرف کی تاروں کو دیکھتے ہوئے، اور اس کے نتیجے میں ان کو کوئی تعریف نہیں ملی، بلکہ ان کو کرٹیسائز کیا گیا کہ کیسے بیوقوف لوگ ہیں دنیا میں۔ اب وہ ٹائکو براہے نے ساری زندگی یہ کام کی پلانٹس کو اسٹڈی کرنا۔ جب کیپلر اس کے بعد آیا، کیپلر بہت بڑا سائنسدان تھا، اس نے آیا اور اس نے کہا کہ جتنا سارا ڈیٹا ہے میں اس کو اسٹڈی کرتا ہوں، یہ کیا ہے پلانٹ یہاں ہے، اس سے کیا نتیجہ نکال سکتے ہیں۔ تو اس نے یہ نتیجہ نکالا
کہ اب تک جو ہم سمجھتے تھے کہ سب چیز دائرے میں سرکل میں بھیجتی ہے، یہ غلط ہے. سرکل میں نہیں گھومتے ہیں. کوپرنیکس بھی سمجھتا تھا شاید سرکل میں گھومتا ہوگا، نہیں ہے، بلکہ ایلپس ہے وہ. یعنی کبھی مثال کے طور پر اپنی زمین ہے، سورج کی گرد گھوم رہی ہے، جب سورج کے قریب آتی ہے تو تیز ہو جاتی ہے. وہ بالکل جیسا انڈے کا اوول شیپ ہے ویسی آربٹ ہے، کبھی تیز ہوتی ہے کبھی یہ ہوتی ہے، دائرہ نہیں ہے، وہ ایلپس ہے. تو یہ کیپلر نے معلوم کیا، اور بھی اس نے لاز معلوم کی، اور پھر اس لا کے بیسس پر نیوٹن نے معلوم کیا لا آف گریویٹیشن. لا آف گریویٹیشن جو آیا اور ساری بنیاد انجینئرنگ کی اس کے اوپر ہے، وہ یہاں سے آئی. بہرحال یہ اصل چیزیں میں پیش کر رہا ہوں کہ کتنا پھر کام آیا. پھر اس سے پھر نیوٹن کی لا آف گریویٹیشن بنی، پھر اس سے علم ترقی کیا. ابھی آرٹیفیشل سیٹلائٹس جا رہے ہیں، سب یہ اس اصول سے چلے. پہلے زمانے کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیکھنے کی کیا ضرورت آسمان کو، ہم آرام سے کیوں نہ سوئیں. تو آج جو ہم کو علم حاصل ہوا ہے اور علم کو ترقی حاصل ہوئی وہ نہیں ہوتی. تو یہ بیداری پیدا کرنے کے لیے کہ لوگ اسٹرانومی میں جائیں، اور اسٹرانومی کے علاوہ دوسرے سائنس بھی بہت ضروری ہے. فزکس کیمسٹری، فزکس کیمسٹری کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے کیونکہ بنیادی علم ہے. ایک آدمی اگر اسٹرانومی میں جانا چاہتا ہے تو پہلے اس کو فزکس سیکھنا پڑتا، یوں ہی نہیں. میں پہلے فزکس میں ایم ایس سی کیا، پھر بعد میں اسٹرانومی لیا. تو بنیادی علم فزکس کیمسٹری سے آتا ہے. تو اب توجہ بیسک علوم کی طرف توجہ لوگوں کی بہت کم ہے. سائنس کو نگلیکٹ کرنا یہ بہت بڑا خطرہ ہے. 1946 کے اندر حضرت مسلم موعود انہوں نے فضل عمر فاؤنڈیشن کا افتتاح کرایا، اور اس کو افتتاح کرنے والے پروفیسر بھٹناگر تھے، ڈاکٹر بھٹناگر، شانتی سوروپ بھٹناگر، جو بہت مشہور آدمی سے. ان کو پدما وبھوشن کا انعام ملا تھا، اور انگلینڈ نے ان کو سر کا خطاب دیا، نائٹ ہوڈ تھے ان کو، اور کئی لیبارٹریز کے بانی تھے. تو انہوں نے اپنی تقریر میں ایک بات یہ کہی کہ بے شک انڈسٹریل ریسرچ ضروری بڑی چیز ہے، مگر بیسک سائنس کے بغیر یہ ترقی نہیں کرے گا. بیسک سائنس بنیاد ہے. انہوں نے ایک اتنی اچھی مثال دی کہ انڈسٹری کے اندر ریسرچ کرنا، اپلائی کرنا سائنس کو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ مسجد بنا دینا یا ٹیمپل بنا دینا، عبادت گاہ بنا دینا، اس کی طرح ہے. اور بیسک سائنس کی مثال ایسی ہے کہ نماز کی روح پیدا کرنا، عبادت کی روح پیدا کرنا. اگر آپ کے اندر عبادت کی روح ہے ہی نہیں تو کتنی بھی اچھی مسجد ہو وہ آپ کے لیے فضول ہے. تو اس نے کہا بیسک سائنس اصل ہے. اگر بیسک سائنس کو تم بند کر دیے تو پھر آگے چل کر انڈسٹری پر بھی اس کا اثر پڑے گا، وہ بھی ترقی نہیں کرے گی. تو بیسک سائنس کی اتنی ویلیو ہے. جس وقت یہ سال شروع ہوا تو پھر میں نے حضور کو خط لکھا. حضور کو خط لکھا کہ حضور یونائٹڈ نیشنز جو ہے یہ انٹرنیشنل ایئر آف اسٹرانومی سیلیبریٹ کر رہے ہیں. حضور کو بیک گراؤنڈ لکھا، گیلیلیو کا بھی ذکر کیا. تو حضور نے بہت ہی قیمتی خط سے نوازا، اور یہ میرے خط یہ سمجھیے کہ میری دوسری تقریر کا لب لباب ہے. حضور نے جو پیغام دیا ہے وہ غور سے سنیں، کیا ہی پیارا پیغام حضور نے دیا ہے. حضور فرماتے ہیں، یہ حضور کا خط ہے. میں نے شاید 1 جنوری یا 31 دسمبر کو خط لکھا تھا، اور حضور کے خط پر تاریخ ہے 11 جنوری. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود، خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ وہ ناصر. پیارے مکرم صالح محمد علادین صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا خط ملا. اللہ آسمانی اور زمینی برکتوں سے انسانیت کو فیضیاب فرماتا رہے، اور دنیا کے فلاسفروں اور دانشوروں اور سائنسدانوں کو مشاہدات قدرت دیکھ کر اپنے رب کو پہچاننے کی توفیق دے، اور اس دنیا کو ہر قسم کی آفات اور بلاؤں سے محفوظ رکھے. آمین. پورے انسانوں کے لیے دعا دی ہے، دانشوروں کے لیے، سائنسدانوں کے لیے، سب کے لیے دعا دی ہے کہ دین دنیا میں ترقی کرو اور اپنے رب کو بھی پہچانو. پھر اس کے بعد حضور خاص طور پر احمدیوں کا ذکر کرتے ہیں. اللہ کرے زیادہ سے زیادہ احمدی سائنس کی دنیا میں آگے آئے، اور ہم لوگوں کا یہاں پر آنا اور جلسے کرنے کا بڑا مقصد یہی ہے. حضور فرماتے ہیں اللہ کرے زیادہ سے زیادہ احمدی سائنس کی دنیا میں آگے آئے، اور علم کی تمام اقسام میں ایک عرفہ مقام اور نام پیدا کریں. تمام اقسام میں، یہ نہیں کہ صرف اسٹرانومی میں یا اسٹرانومی، فزکس، کیمسٹری، باٹنی، زوالوجی، میتھمیٹکس، ہر ایک علم کے اندر
نمایاں کام احمدی کرے اور نام پیدا کرے اور جماعت کا نام روشن کرنے والے بنے، آمین۔ آخر میں مجھے دعا دیتے ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہو اور صحت سے رکھے، اللہ کرے کہ علم فلکیات میں مزید ترقی ہو۔ والسلام، خاکسار مرزا مسرور احمد، خلیفۃ المسیح الخامس۔ تو یہ خط ہے، میں نے اس کو دیا ہے بدر کے اندر، اخبار بدر میں بھی انشاءاللہ شائع ہو جائے گا۔ یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ جب حضور فرماتے ہیں کہ سائنس میں آؤ، اور خلیفہ وقت جس چیز کی طرف توجہ دلاتا ہے وہی لائن میں آپ گئے تو آپ کو بڑی مدد ملے گی۔ میں جب چھوٹی عمر کا تھا، شاید 1953 کی بات ہے، یہ فضل عمر فاؤنڈیشن کا پہلے تو 1946 میں قادیان میں افتتاح ہوا، بھٹناگر نے کیا، پھر اس کے بعد 1947 میں پارٹیشن ہو گیا اور سب چیز ضائع ہو گئی، پھر اس کے بعد پھر حضور 1953 میں روا کے اندر فضل عمر فاؤنڈیشن قائم کی، اور وہ سپیچ میں طالب علم تھا، میں نے پڑھا، اس میں حضور نے خاص طور پر آسمانوں کا ذکر کیا۔ دیکھو پہلے ایسٹرانومی کا علم اتنا تھا، اب اتنا بڑھ گیا ہے، اور مسلمانوں کو بھی سیکھنا چاہیے کہ قرآن کہتا ہے سیکھو، اور آپ نے فرمایا یہ دینی کام ہے، یہ آپ نے فرمایا یہ سائنس سیکھنا آپ نے فرمایا دینی کام ہے۔ میرے علم میں نہیں کہ کسی اور چیز کے بارے میں حضور نے ایسا فرمایا ہو، ہم جانتے ہیں کہ مبلغ بننا، معلم بننا یہ سب دینی کام ہے، لیکن حضور نے پیور سائنس کی ریسرچ کو بھی دینی کام قرار دیا ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑی حوصلہ افزائی ہے، اگر پیسے کم بھی ملے یا نوکری برابر نہ بھی ملے تو کم از کم دینی کام ہونے کی وجہ سے آپ کو ثواب مل جائے گا۔ تو میرا آنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ اور ہم دونوں بھی جو آئے ہیں، شراز صاحب بھی اور میں بھی، کہ سائنس میں لوگوں کو توجہ دلائیں، اور میں سمجھتا ہوں جو کچھ اب میں نے کہا ہے اس سے ایک حد تک آپ کو سائنس کا فائدہ معلوم ہوا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں بنگلور کو ایک بہت خاص مقام حاصل ہے، اور جو لوگ بالکل جیسا قادیان کو روحانیت کے اندر ایک خاص مقام حاصل ہے، ویسا ہی بنگلور کے اندر جو فیسیلیٹیز ہے، جو سائنس کے انسٹیٹیوٹس ہیں، پوری انڈیا میں نہیں ملیں گے آپ کو۔ سی وی رامن نے بنایا سو انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس ہے، ٹاپ موسٹ ہے وہ۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ایسٹرو فزکس ہے، وہ ایسٹرانومی کے اندر ٹاپ موسٹ شمار ہے۔ رامن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، بہت اعلیٰ درجے کے انسٹیٹیوٹ جب بنگلور میں ہے، اور ایسی جگہ پر رہ کر ہمارے لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھانا، داخلہ نہیں ملنا، یہ بہت ہی بڑی محرومی ہوگی۔ یہ ایسی بات ہوگی کہ آدمی قادیان میں رہے اور دین نہیں سیکھے، تو بنگلور میں رہ کر سائنس نہیں سیکھنا یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ تو آپ لوگ سیکھیں، سائنس سیکھیں۔ اب سائنسدان بہت کم رہ گئے میرے وجہ، آپ کو بہت سے لوگ اپلائیڈ سائنٹسٹ مل جائیں گے۔ پروفیسر عبدالسلام صاحب تھے، وہ فوت ہو گئے۔ پروفیسر سمیع اللہ صاحب تھے، وہ فوت ہو گئے۔ پروفیسر مبارک احمد صاحب تھے، وہ فوت ہو گئے۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے 1985 کے اندر میں ٹیسٹ گیا تھا، پروفیسر عبدالسلام صاحب ڈائریکٹر تھے، ہم کو بڑی خوشی ہوتی تھی، فخر ہوتا تھا کہ ہمارے احمدی جو ہے ٹاپ موسٹ پوزیشن پر ہے جاؤ، وہ احمدیوں کو انکریج کرتے تھے کہ آؤ سیکھو۔ مجھے خط لکھا انہوں نے کہ 3 مہینے کے لیے آؤ، میں پیسے دیتا ہوں۔ میں گیا، 3 مہینے رہا میں۔ سمیع اللہ صاحب بھی بار بار جاتے تھے، مبارک احمد۔ تو ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ ہم 4-5 احمدی ایک ہی وقت میں وہ ٹریس میں موجود تھے۔ پروفیسر عبدالسلام صاحب نماز پڑھا دیتے تھے، خطبہ دیتے تھے، غیر احمدی بھی ان کے پیچھے پڑھ لیتے تھے۔ اور لیکن اب میں دیکھتا ہوں تو تقریباً دیکھ کے میں تھک جاتا ہوں، کوئی احمدی نظر آتا کیا؟ بار بار پوچھتا ہوں فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس میں بی ایس سی کتنی ہے، ایم ایس سی کتنی ہے، کوئی ہے اس وقت؟ نہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نہیں تو پھر جیسا جیسا ہم مرتے جائیں گے ہماری جگہ کوئی نہیں لے گا۔ اب پروفیسر عبدالسلام صاحب فوت ہو گئے، تھیوریٹیکل فزکس کے اندر جو کہ آنا چاہیے، جو ان کا مقام لے، ہاں ایسا ہی دوسری لائنوں کے اندر اب لینے کا وقت ہے۔ اور نوبل پرائز ان چیزوں میں رکھا گیا ہے۔ فزکس کیمسٹری میں آپ کو نوبل پرائز مل سکتا ہے، آپ تاج محل سے بہتر عمارت بنا دیں، کوئی آپ کو نوبل پرائز نہیں دے گا، ہاں، لیکن فزکس کیمسٹری میں آپ تھوڑا سا کام کر دیں جو نیا ہو پسند، آپ کو نوبل پرائز بھی مل جا سکتا ہے۔ انکریج کرتے ہیں جو لوگ جانتے ہیں کہ اس کا فائدہ ہے، تو یہ بیسک علم ہے۔ حضرت صاحب کی بھی توجہ خاص ہے۔ خلیفۃ الثالث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ خدا کرے کہ جب پروفیسر عبدالسلام صاحب کو انعام ملا تو 1979 تھا نوبل انعام، تو 1989 کو 10 سال باقی تھے جبلی کو، تو خلیفہ ثالث نے خواہش کا اظہار کیا
کہ 10 سال کے اندر خدا کرے کہ ہم کو 100 سائنسدان چوٹی کے مل جائے، اور پھر جو آئندہ صدی آئے گی اس میں 1000 مل جائے. تو یہ ان کی خواہش تھی. اور خلیفہ خامس اس کو یاد دہانی کراتے ہیں کہ دیکھو ان کی خواہش تھی کہ تم سائنس میں ترقی کرو. تو سائنس میں ترقی کرنے سے علم کو فائدہ ہوگا، بیکار بڑھے گا. ایک پروفیسر عبدالسلام صاحب کی وجہ سے کتنا بڑا بیکار جماعت کو حاصل ہے، وہ نوبل پرائز تھے، وہ ونر تھے. تو میں یہی چاہتا ہوں، اور ہم شیراز صاحب بھی اور ہم سب بھی کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سائنس میں آنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی چیز جو محرک بن سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو دینی کام سمجھیں، تو پھر آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اگر آپ سمجھیں گے کہ دنیوی کام ہے تو آپ کہیں گے یہ کیا ہے، ساری عمر صرف کرنے کے بعد کیا میری کمائی ہے، دوسرا آدمی اتنا کم کام کرتا ہے، کہاں پہنچ گیا. میں جس وقت امریکہ سے پی ایچ ڈی کر کے آیا، اور کئی سال کے بعد میری تنخواہ کچھ 500 روپے تھی، اور ایک اسٹوڈنٹ بہت ذہین تھا، وہ میرے پاس آیا کہنے کہ میں تمہارے ساتھ پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں. میں بہت خوش ہو گیا کہ بڑا ذہین لڑکا تھا وہ، میرے ساتھ کرے گا. 3 مہینے کام کیا وہ، پھر آ کر مجھے کہنے لگا سر میرے کو ایک بینک میں کام ملتا ہے اور اتنی بڑی تنخواہ میرے کو ملتی ہے، اجازت دے دو کہ میں اس کو اختیار کر لوں. میں بولا اچھی بات ہے، اختیار کر لوں. تو مجھے وہ پی ایچ ڈی کی ڈگری امریکہ سے لانے کے بعد 500 مل رہے تھے کچھ، اور وہ شخص ابھی ایم ایس سی پاس ابھی کیا، اس کو اس سے زیادہ تنخواہ، میرے سے زیادہ تنخواہ بینک دے رہی تھی. تو وہ بینک والے اور دوسرے لوگ زیادہ پیسے دے کر آپ کو للچا دیتے ہیں. پھر وہ چلے گیا. پھر میں جب بھی بینک جاتا بڑی عزت سے میرے سے ملتا، اچھی طرح سے بٹھاتا، چائے پیو کہتا. پھر ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد ایک شادی میں مجھ سے ملاقات ہوئی اس کی. پھر وہ مجھے کہنے لگا مجھے تم کو چھوڑا بہت بڑی غلطی کیا. بولا بینک میں بے شک پیسے میں سکون نہیں ہے، وہ میں یونیورسٹی میں رہتا کیا سکون رہتی، کیا زندگی رہتی، میں نے غلطی کیا. تو اتنی زندگی گزارنے کے بعد بیچارہ، تو اس سے پیسے چیز نہیں ہے. ایک آدمی کم پیسے کے ساتھ خوش رہ سکتا ہے، اور ایسٹرانومی کے اندر جو آپ کو خوشی ملتی ہے وہ بیان سے باہر ہے. انہی کا ہے پوائنکارے کا جس کا ذکر کیا، وہ کہتے ہیں ایک سائنسدان جو ہے سائنس اس لیے نہیں لیتا کہ کسی کو فائدہ پہنچائے. جیسا انجینئر مطلب میں انجینئر بنوں گا تو میں یہ فائدہ پہنچاؤں گا، بلڈنگ بنا کے دوں گا، مشین خراب ہو گئی تو بنا کے دوں گا. ڈاکٹر کہتا ہے میں ڈاکٹر بنوں گا، بیچارہ بیمار ہے، مریض ہے، خدمت کل کر سکوں گا. وہ کہتا ہے سائنسدان یہ نہیں سوچتا کہ پھر کیوں سائنس لیتا ہے. بولتا ہے بیکاز نیچر از بیوٹیفل. نیچر کے اندر، قدرت کے اندر اتنی خوبصورتی ہے کہ وہ للچایا جاتا ہے. اس وجہ سے وہ راتیں جاگنے میں گزار دیتا ہے. کوئی بھی چیز کو لے لو، تارے کو لے لو. اب اتفاق سے کیا ہوا، ایک چڑیا کا بچہ تھا، وہ بچپن کے اندر وہ نیچے گر گیا. میرے بچے جو ہے میرے نواسے اس کو اٹھا لیے. وہ چھوٹا بچہ تھا، اڑ نہیں سکتا، کچھ نہیں. اور میرے داماد نے کیا کیا، اس کی چونچ کھول کر اس کے اندر کھانا ڈالا، پانی دیا. وہ پی نہیں سکتا تھا خود سے. اب وہ اتنا ہل گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پرندے یاد آ گئے. وہ گھر کے اندر رہتا ہے، گھر کے اندر اڑتا ہے. تو ایک دفعہ جو ہے وہ اڑ کر دور چلے گیا. تو میری ایک نواسے افسہ وہ رونے لگ گئی، ارے وہ پرندہ وہ چلے گیا نا. پھر ہم بولے اچھا وہ آ جائے گا. اب وہ اس کو بھی عادت ہو گئی، ہمارے ہاتھ کے اندر سے کھاتا ہے. اب دیکھو اتنی خوبصورتی ہے، بلی لے لو یا چڑیا لے لو، بٹر فلائی لے لو یا پھول لے لو، کہ آدمی حسن کی وجہ سے مسیح اسلام جو فرماتے ہیں نا، چاند کو کل دیکھ کر میں سخت بے کل ہو گیا، کیونکہ کچھ تھا نشان اس میں جمال یار کا. چشمہ خورشید میں موضع تیری مشہود ہے، ہر ستارے میں تماشا ہے تیری چمکار کا. لیکن بہت سے لوگ خوشی نہانی سے پڑھ سکتے، بہت سے لوگ انجوائے نہیں کرتے. ایک وقت جا کر کے دیکھو کیا ہے. تو گیلیلیو نے ہم کو سبق دیا کہ نیچر کو انجوائے کرو. جو آپ کو جیسا آپ واٹر فال دیکھنے جاتے ہیں، کہاں کہاں جاتے ہیں، کبھی جنگل میں جا کے تاروں کو بھی دیکھو، کتنی آپ کو لذت ملے گی. وہی پھر دوسری چیز یہ کہ ایسٹرانومی ایسی چیز ہے جو بعض دفعہ معمولی آدمی بھی بڑا بڑا کام کر دیے، وہ کچھ زیادہ پڑھے لکھے نہیں رہتے. کیونکہ ایک آدمی غور سے تارے دیکھتے رہتا، کوئی نئی چیز آ گئی تو رپورٹ کر دیتا، ارے آج تک نہیں دیکھا ہے، نہیں یہ نیا کون سا آ گیا.
और फेमस बन जाता। जो कॉमेट्स है वो उनको पहले से आप कई कॉमेट्स को पहले से नहीं बता सकते, अचानक आ जाते। फिर जो आदमी आ जाता उसका खलीफा मसीह राबी रहमतुल्लाह ताला खलीफा बने, तो उन्होंने पहले मुझे सूरज चांद के ऊपर रिसर्च करने लगाया। बहुत अच्छा था अल्लाह की तरफ से। जब वो मैं कर चुका तो फिर आपने लिखा कि मसीह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो दुमदार सितारा निकला था उसका क्या नाम था। अब मैं जो है पीएचडी करके यहाँ पूरा 27 साल पढ़ाने के बाद रिटायर हो गया और मुझे वो तारे का नाम ही नहीं मालूम था। मैंने कहा ये क्या है और मैं अहमदी हुआ, वो सदाकत का निशान है मसीह अलैहिस्सलाम का, वो तारे का। फिर मैं ढूंढना शुरू किया तो पता चला कॉमेट क्रल्स उसका नाम है। क्रल्स जो है वो आदमी है जिसने उसको मालूम किया। वो मामूली आदमी है, वो पहले उसका नाम कभी नहीं सुनेंगे, शायद साउथ अमेरिका का आदमी है। उन्हें अचानक देख लिया कि देखो इतना तारा जो है ब्राइट निकला है, और उसने कर दिया। अब उम्र भर के लिए वो आदमी फेमस हो गया। कॉमेट क्रल्स उसका नाम लोग हमेशा याद रखेंगे, बल्कि अहमदी लोग तो उसको भूल ही नहीं सकेंगे क्योंकि वो सितारा निशान बन गया। अब उसने क्या किया, कुछ भी नहीं, ज़्यादा नहीं जानता था, सिर्फ उसने दिलचस्पी ली और देखा। ऐसा ही मज़हब के अंदर भी हाल है कि आदमी अगर दिलचस्पी ले तो बहुत कुछ तबलीग कर सकता है और एक इल्म वाले से भी आगे बढ़ जा सकता है। इसकी एक मिसाल मैं कई दफ़ा पेश किया हूँ। खलीफा राबी फरमाते थे इल्म बेशक तबलीग में मदद देता है, मगर ज़्यादा ज़रूरी जज्बा, बलबला, दुआ, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो मौलाना अबुल अता साहब जालंधरी, आपने नाम सुना होगा, खालिद अहमदियत उनको खिताब दिया था खलीफा मसीह सानी रज़ियल्लाहु अन्हु ने। आलिम थे कुरान हदीस इल्म दीन के। वो अपना वाक़या बयान किया और ये वाक़या मैं खुद उनकी ज़बान से सुना रब्वा के अंदर। उन्हें फरमाया कि वो एक शख्स तबलीग कर रहे थे, मौजू था ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए, आसमान पे नहीं गए। तो मौलाना साहब थे, उनको हर किस्म के इल्म था, क्या क्या बताए होंगे, लेकिन वो जो गैरहमदी था नहीं हो सकता, नहीं हर वक्त नहीं, ये कैसे हो सकता है। एक ईसा अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन से गए, वो पर्शिया को क्रॉस किए, अफ़गानिस्तान को क्रॉस किए, कश्मीर गए, उतनी दूर कैसे चले गए। तो वो आपने जब अनपढ़ था कहने लगा कश्मीर आसमान से तो नज़दीक है ना। तो अब कहते ख़त्म हो गया, बात नहीं कर सका। तो इसका मामूली था, अल्लाह को सिखा दिया। तो असल चीज़ दिलचस्पी लेना है और दुआ बहुत बड़ी चीज़ है, जिसे रब्बे से नीलमा जब कुछ सिखाई गई है। और फिर खिलाफत की बरकत है जिसकी वजह से हमारी बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती है। बाज़ दफ़ा ऐसे मौके निकल जाते हम हमारे वहम गुमान में नहीं होते कि जाएंगे। एक दफ़ा क्या हुआ, मुझे एक इनविटेशन आई थी, फ्रांस के अंदर एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें जाने का था। तो मैंने यूनिवर्सिटी को पूछा कि फ्रांस में कॉन्फ्रेंस है, लेकिन पैसे कुछ नहीं थे, अपने पैसे से आना। तो मैंने यूनिवर्सिटी से पूछा उनको तो उन्होंने कहा नहीं, पैसे मुमकिन नहीं है, मैं छोड़ दिया। फिर मैं यहाँ आया, डॉक्टर बापू डायरेक्टर से, उन्होंने कहा मैं आधे पैसों का इंतज़ाम मैं करूँगा, मेरे दिल्ली में अच्छे कॉन्टैक्ट्स है, गवर्नमेंट से मैं कर लूँगा, लेकिन आधे पैसे तुम्हारी यूनिवर्सिटी को देना चाहिए ना, तो आप वो कोशिश करो। मैं क्या किया, वो वहाँ जाके पूछा, बोले आधे भी नहीं होते। मैंने कहा जाने दो, नहीं जाता हूँ। फिर क्या हुआ, मैं किसी काम से अहमदाबाद गया तो वहाँ से मुझे तार आई कि हम दे सकते हैं आधे पैसे अगर तुम आ गए तो। अरे मैंने कहा वो बाकी के आधे, फिर मैं कोशिश ही नहीं किया भाई। तो मैं वहाँ से अहमदाबाद से फ़ोन किया दिल्ली कि देखो मेरे को वो कॉन्फ्रेंस में जाना चाहता हूँ। कौन सी कॉन्फ्रेंस, क्या कॉन्फ्रेंस, हमको समझ में नहीं आता है। पहले ज़माने में फ़ोन्स भी उतने आसान नहीं थे। अच्छा, फिर मैंने कहा मैं खुद पहुँचता हूँ। मैं खुद दिल्ली गया। मैंने कहा कि देखो, अब वो कहता है कि बात क्या करना, हम इसको ये आधे पैसे इसको देना। फिर कहने लगा हमारे रूल्स ऐसे है, हमारे रूल्स में ये है कि ऐसे आदमी को देना जिसकी या तो तकरीर हो या तो सदारत हो। एक आदमी बोलेगा मैं जाके कॉन्फ्रेंस में सुनने के लिए जाता हूँ तकरीर, उसको वैसे तो कई लोग बोलेंगे हमको सुनने जाना चाहते हैं, तो वैसे पर तुम्हारा केस ऐसा ही है, कैसा हम तुमको देना।
میں 15 دن تھے کچھ جانے کے لیے بس یہ وقت. اب وہ ڈاکٹر باپو نے کیا کیا خط لکھ دیا تھا آدھے پیسے کے لیے, اور بہت اسٹرانگ خط لکھا تھا اس کو مدد کرنا. اب وہاں کے یہاں کے بنگلور کے ڈائریکٹر نے, اب وہ خط دیکھتے ان کا, کہتے اس کو نہیں دیا تو وہ ناراض ہو جائیں گے, ہاں, اور دیے تو ہمارا جو قاعدہ ہے اس کی خلاف ورزی ہو جائیں گی. اب کیا کریں کیا ہم؟ تو انہوں نے سوچ کے کیا, ہم ایک ترکیب بتاتے ہیں, تم ایک تار دے دو فرانس, تار دے دو کہ میرا آنا اسی صورت میں ممکن ہے کہ اگر میری تقریر رکھی جائے, یہ تم دو, پھر تم کو. بس اچھی بات انہوں نے یہ کی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جب تک کہ وہ جواب آئے جب تک انتظار کرو. تو میں تار دے دیا, وہاں پہنچ گیا, فرانس میں پہنچ گیا میں. تو جو آرگنائزر تھے انہوں نے میرے کو ملے, انہوں نے کہنے کہ وہ تار مجھے ابھی مل رہا ہے تمہارا, اب میں کیسا تقریر رکھوں, پورا جو ہے یہ فیلڈ ہے. میں بولے جانے میں آ تو گیا, میرا مقصد تو پورا ہو گیا, میں آ تو گیا ہوں یہاں. تو تقریر نہیں رکھے تو نہیں رکھے, پھر ٹھیک ہے. پھر کچھ کوئی ایک ہفتے کی کانفرنس تھی, کئی دن گزر گئے. تو آخر میں ایک بہت بڑے اسٹرانومر تھے رشیا کے, وہ کسی وجہ سے نہیں آئے. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ تقریر کر سکتے ہیں کیا؟ میں نے کہا اچھا کر سکتا ہوں. پھر رات کو بیٹھ کر میں تیاری کیا اور وہ تقریر میں نے کیا. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ کیسے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. ہاں, کچھ بھی پیسے نہیں تھے, وہاں سے آدھا ہوا, آدھے سے پورا ہو گیا. پھر وہ تقریر کی انتظام ہو گیا, وہ اس کا ایبسنٹ ہو رہا ایک تھا. تو خلافت کی برکت سے بہت ہم کو بہت تائید حاصل ہے. مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بشارت دی گئی کہ آپ کے ماننے والے علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے, اس کی وجہ سے بھی ہم کو دوسروں پر بہت ایڈوانٹیج ہے. تو اگر ہم سائنس کی طرف توجہ کریں تو انشاءاللہ بہت توجہ کر سکتے ہیں. تو اسی پر میں بس کرتا ہوں آج. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.